میرے محترم بھائیو دوستو، عزیز ساتھیو، جیسا میں دنیا میں آیا ہوں، میرے ماں باپ سبب بنے میرے دنیا میں آنے کا۔ میرے ماں باپ کا ملاپ نہ ہوتا تو میرا وجود نہ ہوتا۔ اسی طریقے سے سبھی کے ساتھ یہی معاملہ، ماں باپ کا ملاپ ہوا، ہمارا جنم ہوتا گیا۔ اس کائنات کا بھی ایک وجود ہوا تھا، یہ ہوا کس کی برکت سے تھا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے نہ آنا ہوتا تو شاید یہ زمین آسمان کو وجود نہ ملتا، یہ زمین آسمان کا نظام نہ بنتا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دنیا میں نہ آتی، یہ چاند میں جو چمک ہے، سورج میں جو آگ ہے، یہ جو تاروں کی جلملاہٹ ہے، یہ جو زمین کا بچھنا ہے، یہ بادلوں کا بارش برسانا ہے، یہ سارا نظام یہ وجود میں نہ آتا۔ اور میرے خیال سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ ہوتی تو شاید میں اور آپ آج انسان بھی نہ ہوتے۔ اتنی بڑی بات ہے۔ اور پہلی قوموں کو اللہ پاک کوئی حکم دیتے تھے نا، وہ اللہ کا حکم توڑ دیتے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ کہہ رہا ہے کونوا قردۃ خاسئین، او بدبختو بن جاؤ بندر خنزیر۔ ایک حکم ٹوٹتا تھا، اللہ کا حکم ہوتا، پوری کی پوری قوم بندر خنزیر بن جاتی۔ میرے خیال سے نماز کا چھوڑنا وہ مچھلی کھائی تھی اس بنی اسرائیل نے، اللہ کا حکم توڑا تھا۔ تو میرے خیال سے نماز کا چھوڑنا تو اس سے بڑا گناہ، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، بد نگاہی کرنا، غلط سننا، دھوکہ دینا، سود کھانا، یہ جتنے بھی گناہ ہیں جو آج معاشرے کے اندر وجود پا چکے ہیں، اگر یہ گناہ ساتھ چل رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی اس میں آ جاتی ہیں، اگر وہ دعائیں نہ ہوتی شاید میں اور آپ بھی بندر خنزیر بنے ہوتے۔ پہلی قوم اللہ کا ایک حکم توڑتی تھی، حکم کونوا قردۃ خاسئین، بن جاؤ بندر خنزیر۔ تم نے اللہ کی نافرمانی کی، اور میں آج اتنی نافرمانی کر کے بھی اللہ کی اس حالت میں صحیح سلامت بیٹھا ہوں، یہ میرے نبی کی برکت ہے یا نہیں؟ دو جہان کا سردار اللہ پاک نے مجھے آپ کو ایسا عظیم نبی عطا فرمایا ہے کہ نبی مانگ رہے تھے یا اللہ پاک ایسی امت ہمیں عطا فرما، اور پھر نئی دعا قبول ہوئی تو کہنے لگے کہ کئی نبیوں نے کہا یا اللہ پاک اس امت میں ہمیں پیدا کر دے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ جب وہ آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ ہی عمل کرنا پڑے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے ہی آئیں گے۔ اتنا فضیلت والا نبی ملا ہے ہمیں، کیا مقام ہوگا؟ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے واقف کار نہیں ہیں آج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں سے واقف کار نہیں ہیں، تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بازاروں میں نظر نہیں آ رہی، تبھی تو میرے جسم پہ میرے نبی کی زندگی نظر نہیں آ رہی، نہ عدالتوں کے اندر، نہ دکانوں کے اندر، نہ بازاروں کے اندر، نہ گھروں کے اندر، نہ جسموں کے اندر، نہ معاشرے کے اندر، کسی جگہ پہ میرے نبی کی زندگی نظر نہیں آ رہی۔ کیوں؟ میں اپنے نبی کی عظمت سے واقف کار ہی نہیں ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں اس نبی کا مقام کیا، اللہ پاک نے کیسی کیسی قسمیں اس نبی کی کھائیں۔ ایک عجیب واقعہ سنو، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے ایک درخت کے سائے میں، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیکھا کہ ایک درخت زمین کو پھاڑتا ہوا اللہ کے نبی کے سر کے پاس آیا، اوپر جھکا اور واپس چلا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا منظر دیکھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی کہنے لگے یا رسول اللہ عجیب چیز دیکھی، میں نے دیکھا وہاں سے ایک درخت آیا، آپ کے اوپر جھکا، واپس چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا درخت کی طرف اور کہنے لگے ابو ہریرہ وہ مجھے دیکھ نہیں پا رہا تھا، وہ مجھے دیکھ نہیں پا رہا تھا، اس نے اپنے اللہ سے اجازت مانگی یا اللہ تیرے حبیب کا دیدار کرنا ہے، اسے اجازت ملی تو وہ مجھے دیکھنے کے لیے آیا، وہ مجھے دیکھ کے واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ درخت پہچانتے تھے میرے نبی کی عظمت کو، ہم انسان نہیں سمجھ پا رہے، بے زبان جانور وہ جانتے تھے۔ ایک دن ایک بدو آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، گو ایک لمبا سا جانور ہے، سانڈے کا تیل نہیں نکالتے جیسے اس کی طرح ایک گو ہوتی ہے لمبی سی، تو وہ شکار کر کے آیا
اور مردہ حالت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے نا یوں پھینکی اور آگے کہنے لگا اے محمد اگر یہ گواہی دے دے کہ تو اللہ کا رسول ہے میں تجھ پہ ایمان لے آؤں گا۔ کتنا بڑی بات، مردہ کو، ایک زندہ جانور نہیں، ایک جانور مردہ ہو چکا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں پھینکتا ہے، کہتا ہے محمد اگر یہ گواہی دے کہ تو اللہ کا نبی ہے میں تجھے مان جاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی نے یوں گو کی طرف دیکھا تو کہنے لگے یا زب، اے گو، من انا، یا پہلے کہا من تعبد، کس کی عبادت کرتی ہے تو، کس کو مانتی ہے تو؟ کہتے ہیں گو نے آنکھیں کھولی اور فوراً تعریف شروع کر دی، کہا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عذابہ، کہا میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کے راستے سمندروں میں ہے، جس کا عرش آسمانوں پہ ہے، جس کی رحمت جنت کے اندر، جس کا عذاب جہنم کے اندر۔ کہ من انا، میں کون؟ کہ وانت رسول رب العالمین، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ بتاؤ یہ بے زبان جانور اور مرا ہوا جانور میرے نبی کی عظمت جانتا تھا۔ اس سے بھی عجیب واقعہ سنو، یہ منبر رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر پہلے جب خطبہ دیا کرتے تھے تو ایک کھجور کا بے جان تنا ہوتا تھا، کھجور کا بے جان تنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، صحابہ سے بات کیا کرتے تھے۔ تو جب مجمع بڑھنے لگ گیا تو منبر بنایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کریں تو تمام صحابہ تک پہنچ جائے، تو منبر بنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے اور کھجور کا تنا جیسے یہاں پہ کھڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک نہیں لگائی، منبر بن گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے کو ایسے پار کرتے ہوئے منبر پر آ گئے۔ اس کھجور کے تنے کو پہلے سمجھ میں نہیں آئی یہ ہوا کیا، وہ جب اللہ کے نبی منبر پہ چڑھ گئے تو کہتے ہیں کہ وہ کھجور کا بے جان تنا وہ ایسے چیخا جیسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی چیختی ہے، حدنا حنین العشار، کہہ رہے ہیں وہ ایسے چیخا جیسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی چیختی ہے۔ مسجد کے اندر چیخو پکار کی آواز، صحابہ پریشان یہ آواز کہاں سے آ رہی، لیکن اللہ کے نبی کو تو پتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترے اور اتر کر اس کھجور کے تنے کو گلے سے لگایا اور کہنے لگے کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ میں تجھے جنت میں لگوا دوں گا اور جنتی تیرے میوے کھائیں، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں؟ اس کھجور کے تنے نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے کافی ہے، مجھے جنت میں لگا دیں۔ تو کہا اس کھجور کے تنے نے پھر رونا بند کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر آئے اور آ کے کہنے لگے اگر میں اسے سینے سے نہ لگاتا تو قیامت تک میری جدائی میں یہ تنا روتا رہتا، قیامت تک۔ اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے نا تو کہتے ہیں اتنا وہ روتے تھے کہ رو رو کے ان کی حالت ایسی ہو جاتی تھی کہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ شخص ابھی مر جائے گا، اتنا روتے تھے۔ وہ کہتے تھے لوگو او پتھر دل انسانوں، وہ ان لوگوں کو کہتے تھے پتھر دل، پتھر دل تو اصل میں اور آپ ہیں۔ وہ کہتے تھے او پتھر دل انسانوں، کھجور کا تنا بھی نبی کی جدائی برداشت نہ کر سکا، تم کیسے امتی ہو، تمہیں تمہارے نبی کی جدائی تڑپاتی نہیں ہے، تمہیں تمہارے نبی کی جدائی رلاتی نہیں ہے، تمہیں تمہارے نبی کی یاد تڑپاتی نہیں ہے، بتاؤ یہ بے جان تنا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس آئے تو انہوں نے ایک ہرنی شکار کی ہوئی تھی، اس صحابی نے باندھی ہوئی تھی اپنے گھر کے باہر۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ ان کے گھر پر پہنچے تو ہرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی اور کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کے صحابی نے مجھے شکار کیا اور مجھے یہاں پہ لا کے باندھ دیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے کھول دیں میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آ جاؤں۔ یہ ہرنی نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے کھول دیں میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آ جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کو کھولا، علماء کہتے ہیں جانور بھی اپنے نبی کی اتنی بات مانتا تھا، تم انسان ہو کے نہیں مانتے، ہم انسان ہو کے اپنے نبی کی بات نہیں مانتے، وہ جانور ہو کے اپنے نبی کی بات مان رہے ہیں، وہ ایک ہرنی ہو کے اللہ کے نبی کی بات مان رہی ہے۔ اس کو کھولا کہا جا دودھ پلا کے آ جا، وہ گئی بچوں کو دودھ پلایا، چاہتی تو نہ آتی، چاہتی تو ہماری طرح مسلمانوں کی طرح دھوکہ دے دیتی، چاہتی تو مسلمانوں۔ ایک واقعہ لکھا ہے انڈیا کے ایک بزرگ نے، اکثر سننے میں آتا ہے
عبرت کے لیے، سبق کے لیے بیچ میں آ گیا ضمن میں، چلو سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ایک مسلمان سفر پہ جا رہا تھا، اس کے گھر پہ کچھ نقد پیسہ تھا، کچھ سونا تھا اس کے پاس۔ اس کا جو پڑوسی تھا نا وہ عیسائی تھا۔ اس نے کہا میں سفر پہ جا رہا ہوں، ایک کام کرتا ہوں، یہ اپنی جو میرے پیسہ، یہ سونا میرے پاس مال ہے نا، یہ اس عیسائی کے پاس امانت کے طور پہ رکھوا دیتا ہوں۔ تو کہہ رہا میں کچھ دنوں کے لیے سفر پہ جا رہا ہوں، یہ میری امانتاً سامان اپنے گھر پہ رکھ لو، میں آ کے تم سے لے لوں گا کچھ دن بعد۔ وہ مسلمان سفر میں چلا گیا، کچھ دن بعد واپس آیا اور آ کے کہنے لگا بھائی وہ میں نے آپ کے پاس سامان رکھوایا تھا، وہ سامان مجھے دے دیں واپس۔ وہ عیسائی کہنے لگا کون سا سامان؟ کہہ رہے ہیں میرا نقد پیسہ تھا، سونا تھا، میں سفر میں تھا، تمہیں دے۔ کہہ رہے کون سا پیسہ، کون سا سامان؟ اور وہ مسلمان پریشان ہو گیا، کہنے لگا یار میں نے اس پر سامان رکھوایا لیکن لکھ پڑھت کوئی نہیں تھی، کوئی گواہ بھی نہیں تھا، میں کیا کروں؟ بہت پریشان ہوا، لوگوں کے پاس گیا، پولیس والوں کے بھی دروازے کھٹکھٹائے، کوئی راستہ نہیں بنا، کوئی گواہ ہی نہیں تھا، کوئی ثبوت ہی نہیں تھا۔ اب سمجھ نہیں آئی تو اس نے کیا کیا، وہ چرچ میں چلا گیا عیسائی کے، اس کے بڑے پادری کے پاس چلا گیا۔ اس پادری کے پاس جا کے کہنے لگا کہ آپ کا ایک عیسائی ہے جس کے پاس میں مال امانت کے طور پہ رکھوا کے گیا تھا، وہ میرا مال واپس نہیں کر رہا، آپ مجھے مال واپس دلوا دیں اس سے۔ تو وہ کہنے لگے، اس کا پادری کہنے لگا میں آپ کو ایک پرچی لکھ کر دیتا ہوں، لیکن مجھ سے وعدہ کرنا پڑے گا وہ پرچی تم کھول کے نہیں دیکھو گے، وہ پرچی میں تمہیں دوں گا، تم جا کے میرے اس عیسائی کو ماننے والے کو یہ پرچی دے دینا بس۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں میں پرچی کھول کے نہیں دیکھوں گا۔ اب وہ پرچی لے کر آیا، اس عیسائی کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس کو دیتا ہے، کہنے لگا یہ پرچی تمہارے پادری نے دی ہے۔ جیسے اس نے وہ پرچی کھولی، فوراً سے اندر گیا، اس مسلمان کا مال، سونا، جو کچھ تھا وہ سارا لا کے اس مسلمان کے حوالے کر دیا۔ وہ کہنے لگا، بہت حیران ہوا، کہنے لگا اتنے وقت سے میں کوشش کر رہا ہوں، تجھ سے پیسہ مانگ رہا ہوں، کوشش کر لی، میں نے لوگوں کے پاس چلا گیا، تو میرا پیسہ واپس نہیں کر رہا تھا، آج ایسا کیا ہوا؟ تیرے پادری نے تیرے لیے ایسا کیا لکھ دیا کہ اس کی ایک بات پہ تو میرا سب کچھ واپس کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے تم چھوڑے، تمہارے جاننے کی بات نہیں۔ کہہ رہے نہیں مجھے جاننا، تم مجھے بتاؤ۔ وہ کہنے لگا میرے پادری نے کچھ بھی نہیں لکھا، صرف ایک لائن لکھی، اس نے یہ لکھا میرے لیے کہ تو کب سے مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا یہ کام تو مسلمانوں کے ہیں، دھوکہ دینا تو مسلمان کا کام ہے، تو کب سے مسلمان ہو گیا؟ کہہ رہے مجھے یہ بات گوارا نہیں گزری کہ لوگ مجھے مسلمان کہیں، میں نے اس لیے سامان لا کے واپس کیا۔ آج ہمارا حال یہی ہے، میرے نبی کی تعلیمات سے دوری ہے، میرے نبی کے علم سے دوری ہے، میرے نبی کی عظمت دلوں میں نہیں ہے، میرے نبی نے کس چیز کے بارے میں کیا حکم دیا۔ تو وہ ہرنی گئی، دودھ پلایا، واپس آ گئی، واپس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہیں باندھ دیا اور وہیں بیٹھ گئی۔ جب وہ صحابی اپنے واپس آئے تو اللہ کے نبی کہنے لگے میرے بھائی میں تم سے یہ ایک چیز مانگنا چاہ رہا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ کا، بولیں کیا چاہیے؟ کہا یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر دو۔ کہا یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ کا، لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کو کھولا اور کہا الحقی باہلک، جا اپنے بچوں کے پاس چلی جا۔ وہ کہتے ہیں ہرنی یوں جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں دیکھے پیچھے، پھر یوں سر جھکائے، پھر 2 قدم چلے، پھر یوں دیکھے، پھر یوں سر جھکائے، کہ جب تک نظروں سے اوجھل نہیں ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں سر جھکاتی رہی اور اپنے گھر چلی گئی۔ اور جانور بھی اپنے نبی کی اتنی مانتے تھے۔ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہیں جانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں نہیں جانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آج اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ عظمت ہی نہیں پتا۔ جانور جانتے تھے، بے زبان، درخت جانتے تھے۔ وہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضائے حاجت ہوئی تو دیکھا آگے چٹیل میدان، کچھ سمجھ نہ آئے، کہ اللہ کے نبی نے یوں میدان کی طرف دیکھا، درخت دونوں طرف سے، زمین پھٹی، دونوں درخت ایسے بیچ میں آئے، انہوں نے پردہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردے کے پیچھے ہوئے، اپنی قضائے حاجت سے فارغ ہوئے۔ کہہ رہے میں دیکھ کے حیران ہو گیا، حضرت جابر بن عبداللہ کہ میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ زمین پھاڑ کے 2 درخت سامنے آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پردہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہوئے اور وہ واپس آئے، درخت اپنی جگہوں پہ واپس چلے گئے۔ یہ بے زبان درخت اللہ کے نبی کی اتنی مانتے تھے، اور ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے۔ آج سنت کے مطابق زندگی کون ڈال رہا ہے؟ کہاں میں اپنے نبی کی زندگی کو آنے دے رہا ہوں؟ میں اپنے نبی کی زندگی کو کہاں اپنی زندگی میں آنے؟ نہ معاشرت کے اندر، نہ ہماری دکانوں کے اندر، نہ ہمارے گھروں کے اندر، نہ ہمارے بازاروں کے اندر، نہ ہمارے مردوں کے اندر، نہ ہماری عورتوں کے اندر۔
کیا عظمت ہے میرے دل میں میرے نبی کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم تب تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں تمہارے مال دولت اہل و عیال سب سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. یہ محبت ہے ہماری اللہ کے نبی سے کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا مشکل ہو گیا. آج یہ عظمت ہے میرے نبی کی ہمارے دل کے اندر. اب بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں, یہ جو میں اور آپ آج انسان بنے بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے جانا تھا تو جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پہ آیا ہوا ہے, آپ حکم دیں گے تو وہ اندر آئے گا اور روح قبض کرے گا, آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو کہا پہلے میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ. جبرائیل کو واپس بھیجا, موت کا فرشتہ وہیں کھڑا رہا. کب پہلے پوچھ کے آنا کہ اللہ تعالیٰ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, کب پھر میں جواب دوں گا. پھر جبرائیل واپس آئے تھے, کہا اللہ تعالیٰ نے کہا ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے, آپ کے بعد بھی آپ کی امت کا ساتھ دیں گے. تو پھر آپ سے الآن قرۃ عینی, کہا یا اللہ اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں, مجھے اپنے پاس بلا لیں.